बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाकर अपोजिशन जमातों ने कैसे अपना रोज़ा असर के वक्त तोड़ दिया है। अपोजिशन जमातों बिलखसूस मुस्लिम लीग नून के कैंप में और पीपल्स पार्टी के कैंप में शदीद परेशानी है और वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के इतने बड़े जलसे देकर काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनको अपनी सियासत बचाने की फ़िक्र भी लाहक हो चुकी है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान अवामी सतह के ऊपर बहुत ज़्यादा मकबूल भी होते जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है ख़ुददारी का, पाकिस्तानियत का, वो अवाम में मकबूल हो रहा है और अपोजिशन जमातें परेशान हैं। इस सारी सिचुएशन में कौन फ़ायदा उठा रहा है, किसको नई सियासी ज़िंदगी मिली है और अपोजिशन जमातों से किस तरीके से वो एस्टैब्लिशमेंट, एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो बयानिया था वो वापस हो चुका है, बल्कि वो ख़त्म ना सिर्फ हुआ है बल्कि वोट को इज़्ज़त दो का मामला जो है वो अब बूट को और नोट को इज़्ज़त दो में तब्दील हो चुका है। नाज़रीन, 8 मार्च 2022 से पहले तहरीक अदम एतमाद के ऊपर बातें चल रही थीं। अपोजिशन जमातें इस बात के ऊपर कायल नहीं हो पा रही थी कि तहरीक अदम एतमाद हम कैसे मंजूर कराएंगे। बैकडोर राब्ते शुरू किए गए, अरकान के ज़मीर ख़रीदना शुरू किए गए और किसी पावरफुल हाउस से या पावरफुल हलकों से कुछ इशारे ऐसे मिले कि जैसे वो न्यूट्रल हैं। बहरहाल जब वो न्यूट्रल हुए या बज़ाहिर वो न्यूट्रल हुए तो सिंध हुकूमत का पैसा चला, उधर से मामलात हुए। कुछ रावलपिंडी के एक बहुत बड़े जो कह सकते हैं प्रॉपर्टी टाइकून, उनके मामलात आगे आए और उन्होंने लोगों को मैनेज करना शुरू कर दिया और 12 से 13 पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली उनको अपोजिशन ने तोड़ लिया और फिर जब उन्होंने तोड़ा तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। इस तहरीक अदम एतमाद जमा होने से कुछ अरसा पहले इमरान ख़ान अवाम में इतने ज़्यादा मकबूल नहीं थे। इमरान ख़ान की पोजीशन कमज़ोर थी, उनके जो हामी थे वो थोड़े से परेशान थे। क्यों? उसकी रीज़न ये थी कि पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा होती। सिर्फ पाकिस्तान का ही प्रॉब्लम नहीं है बल्कि इंटरनेशनली हर मुल्क में एक ऐसी महंगाई की लहर आई हुई है जिसने हर हुकूमत को परेशान कर रखा, हर हुकूमत को उसने परेशान कर रखा है। लेकिन इमरान ख़ान की काविशें ये थीं कि अवाम को कम से कम उनके ऊपर बोझ पड़े और उनको रिलीफ फराहम करने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान में पहली बार साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर डेटा मुरतब किया गया। उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया जिनकी माहाना तनख्वाह 50,000 रुपये से कम है। उनके लिए एहसास प्रोग्राम के तहत नई वो स्कीम्स लाने की कोशिशें की गई और इस स्कीम्स को आगे बढ़ाने का भी वो फैसला किया गया। हेल्थ कार्ड लाया गया, मतलब इस तरीके से उन्होंने कोशिशें जारी रखी। कोविड भी आया, इंटरनेशनली बड़ा एक कह सकते हैं कि वबा थी जिसने हर मुल्क को मुतासिर किया। ज़ाहिर है पाकिस्तान को भी इस कोरोना की वबा ने मुतासिर किया, लेकिन पाकिस्तान ने भी बड़े तरीके से इससे ना सिर्फ निपटा, हुकूमत का इसमें बड़ा कलीदी किरदार था और पॉलिसी साज़ों ने भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसीज़ बनाई और दुनिया पाकिस्तान की इस पॉलिसीज़ को फॉलो करता। लेकिन बावजूद उसके इमरान ख़ान के ऊपर प्रेशर था। इमरान ख़ान ने जो तब्दीलियों के वादे किए थे पीटीआई ने, उनके ऊपर उनका भी लोगों का प्रेशर था। उम्मीदें थी कि एक उम्मीद है इमरान ख़ान, इसलिए हमने इनको चांस दिया है, तो वो थोड़ी सी डगमगा रही थी। लेकिन अपोजिशन जमातें उन्होंने इमरान ख़ान को नई सियासी ज़िंदगी दे दी है। उसकी वजह ये कि अगर अपोजिशन की जमातें 2023 तक का इंतज़ार करती, आम इंतखाबात 2023 का इंतज़ार करती, इमरान ख़ान को पूरे 5 साल फराहम किए जाते, तो यकीन कीजिए अगर इसी तरीके से महंगाई का फिनोमिना रहता, इसी तरीके से उनकी जो लोगों की उम्मीदें थी वो पूरी ना अगर हो पाती या फिर इश्यूज़ रहते, गो कि वो आखिरी साल 1.5 साल में इमरान ख़ान कह रहे थे कि हमने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लानी थी जो हमारे जो मंशूर है उसके ऊपर हम उसके करीब जाके पहुँचते। अगर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ना आती और इमरान ख़ान 2023 से पहले उम्मीदों का बोझ शायद बर्दाश्त ना कर पाते और इमरान ख़ान पाकिस्तान की सियासत में शायद एक तारीख़ बन जाते। मतलब जिसे कहते हैं ना हिस्ट्री के बस लोग भूल जाएंगे इससे, क्योंकि इमरान ख़ान नाकाम हो गए, जिस तरीके से बाकी माजी के हुक्मरान नाकाम हुए, वैसे ही शायद इमरान ख़ान का मुकद्दर ये लिखा जाता। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर है। वो कहते हैं कि एक दोस्त हैं हमारे, वो कहते हैं कि दुनिया के सबसे ज़्यादा जो ज़हीन फ़तीन लोग होते हैं वो क्रिमिनल्स होते हैं, क्योंकि
کسی بھی معاشرے کے سب سے پڑھے لکھے اچھی سوچ رکھنے والے اور آگے کی سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ قانون سازی کرتے ہیں، لیکن ہر طریقے سے رولز بنائے جاتے ہیں، ریگولیشنز بنائی جاتی ہیں، اس کی مانیٹرنگ بھی کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی جو کرمنلز ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا راستہ تلاش کر لیتے ہیں جس سے وہ قانون کو توڑ لیتے ہیں یا پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس قانون سے بچ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو مائنڈ ہوتا ہے وہ کرمنلز جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ شاطر لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کرمنل سے بھی کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جو قدرت کی طرف سے ہوتی ہے، جس میں وہ پکڑے جاتے ہیں۔ تو اپوزیشن نے بھی شاید وہ غلطی کر دی ہے، وہ جو شاطر لوگوں والی غلطی تھی وہ ان سے غلطی ہو گئی ہے کہ انہوں نے عمران خان سوئے ہوئے شیر کو یا پھر سوئے ہوئے عمران خان کو انہوں نے جگا دیا ہے۔ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی، اس کے اوپر معاملات ہونا شروع ہو گئے، لیکن ان سے جو بڑا بلنڈر ہوا وہ 12 MNAs کو شو کرنے سے ہوا، اور کس طریقے سے ہارس ٹریڈنگ، فلور کراسنگ کے لیے ہارس ٹریڈنگ سامنے آئی۔ اب معاملہ سپریم کورٹ پہنچا ہوا ہے، وہاں پر اگر عمران خان کو ریلیف مل جاتا ہے تو شاید تحریک عدم اعتماد کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے اور بگڑ جائے معاملہ۔ بیک ڈور ڈیلز بھی چل رہی ہیں اور اس کے اوپر بھی شاید یہ بات چل رہی ہے کہ عمران خان کو پریشرائز کرنا تھا کہ ہم نے آپ کے بندے توڑ دیے ہیں، بس ایک قدم دور ہے، جب تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ ہوگی تو یہ آپ کے خلاف لوگ ووٹ دے دیں گے تو آپ ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان نے اپنے نروز کو فی الحال کنٹرول میں رکھا ہوا ہے اور وہ ابھی چیزوں کو آخری لمحات تک لے کے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے اپنے اراکین کو کہا ہے کہ مجھے ووٹنگ سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میرے ذرائع ہیں ناظرین وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ایک میٹنگ میں یہ بھی کہا ہے کہ میکسیمم اگر ان کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو میں اپوزیشن کروں گا، اور اپوزیشن میں ان کو ایسا ٹف ٹائم دوں گا کہ یہ لوگ یاد کریں گے، لیکن انہوں نے کہا میں اپنے اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا، میں کسی کو کوئی ڈیل نہیں دوں گا، کسی سے کوئی اس طریقے سے ریلیف نہیں دوں گا، اور نہ ہی قوم کا پیسہ جو ہے وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے استعمال کروں گا۔ میں پھر بھرپور اپوزیشن ہوگی، یہ ہوں گے اور ہم ہوں گے، پھر سیناریو یہ ہوگا کہ ایک طرف 11 جماعتیں اور ایک طرف ایک جماعت ہے، اور وہ ایک جماعت ان سب پہ جب بھاری ہوگی تو پھر ان کو پتہ جائے گا۔ تو یوں میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اس لیے بھی لکی ہیں کہ وہ جو امیدوں کا بوجھ، مہنگائی کا بوجھ عمران خان نے 2023 تک برداشت کرنا تھا، اب وہ اپوزیشن کے مقدر میں آنے لگا ہے، اور اپوزیشن کیمپ میں یہ باتیں بڑی بھرپور ہو رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو مغرب کو روزہ کھولنا تھا وہ ہم نے عصر کو روزہ کھول لیا ہے، ہم نے فجر سے روزہ رکھا، ظہر برداشت کی، اور پھر جب وقت عصر آئی تو مغرب سے پہلے ہم نے عصر کے وقت روزہ کھول دیا، ہم نے روزہ توڑ لیا۔ اب لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے بیانیے کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ہمارے لیے پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ملٹری کی انوالومنٹ ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انوالومنٹ ہے پاکستان کی سیاست میں، اگر ہم اس کو ختم کرنے کے لیے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہے تھے تو اب وہ نعرہ جو ہے وہ الٹ ہو گیا ہے، کیونکہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے لیکن کسی حد تک وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، ایسا تاثر سامنے آ رہا ہے۔ تو ایسے میں جو وہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے نکل کے ہم نے بوٹ پالش کرنا بھی شروع کر دیے ہیں۔ آج شہباز شریف کی 2-3 پریس کانفرنس آپ سنیں تو اس میں تو واضح طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ نواز شریف کی ایک بات سامنے آئی کہ شہباز شریف کی ایک بات سامنے آئی کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ایک جگہ کے اوپر تعریف کرتے تھے کہ ایک ملاقات میں انہوں نے تعریف کی ہے کہ نواز شریف جو بھی بجٹ مانگتے تھے تو یعنی جنرل باجوہ جو بھی بجٹ مانگتے تھے نواز شریف ان کو وہ دے دیتے تھے۔ مطلب اس لیول کے اوپر سچویشن آ چکی ہے، تو وہ ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے وہ بھی اڑ گیا۔ الٹیمیٹلی جو پاکستان آرمی ہے وہ اس میں بڑا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ان کے خلاف جو سارے نعرے بازی کرتے تھے وہ عوام کے سامنے ایک بار پھر ایکسپوز ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو صرف اقتدار سے غرض ہے اور ان کو اور کسی چیز سے غرض نہیں ہے۔ وہ برے طریقے سے ٹریپ ہوئے، ایکسپوز ہو گئے، اور اوپر سے عوام میں عمران خان کا بیانیہ یورپی یونین کے خلاف اور امریکہ کے خلاف جو انہوں نے اختیار کیا، اور رشین بلاک میں عمران خان جانا چاہتے تھے پاکستان کو لے کر، اور OIC کانفرنس میں عمران خان کا بڑا زبردست قسم کا موقف رہا، اور پاکستان میں OIC کانفرنسز کرا دیں 2 وزراء خارجہ کی، اور اس کے علاوہ جو 3rd ورلڈ کنٹریز کا مقدمہ لڑا، اسلامو فوبیا کے حوالے سے پاکستان کو دن ملا، مسلمانوں کے نام دن ملا کہ اینٹی اسلامک فوبک ڈے ہوگا۔ تو مطلب یہ کہ عمران خان کا جو کہہ سکتے ہیں کہ انہیں ایک نئی سیاسی زندگی نیا جنم ملا ہے، اور اس بات کا بخوبی احساس اپوزیشن جماعتوں کو بھی ہے کہ ہم برے طریقے سے ٹریپ ہو گئے ہیں، ہم نے بہت جلد یہ اقدام اٹھا لیا ہے،
اور ہمیں عمران خان کو پورا وقت دینا چاہیے تھا تاکہ وہ امیدوں کو اور مہنگائی کے اور دیگر ایشوز کے بوجھ تلے دھسے رہتے اور عوام میں وہ نہ اٹھ پاتے. لیکن اب وہ عمران خان کہتے ہیں کہ ہم قبل از وقت انتخابات بھی کریں تب بھی میں 2/3 میجارٹی لے کے آ سکتا ہوں. اب یہ ڈیپینڈ ہے, اب یہ سچویشن جو ہے وہ عمران خان کے اوپر ہے کہ عمران خان کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اگر اپوزیشن کو یہ یقین دہانی کرا دی جاتی ہے کہ عمران خان قبل از وقت انتخابات کراتے ہیں تو اپوزیشن تحریک عدم اعتماد واپس لے لے گی, اور وزیر اعظم عمران خان قبل از وقت انتخابات کے لیے جاتے ہیں تو پہلے سے عمران خان کا ماحول بنا ہوا ہے الیکشنز کا. ہر جگہ کے اوپر وہ جلسے کر رہے ہیں, لوگ ان کو سن رہے ہیں, لوگ ان کو مان رہے ہیں, اور جو تحریک انصاف کے وہ جو ناراض ورکرز تھے یا پھر جو مایوس ورکرز تھے وہ بھی اب اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو کر دوبارہ کپتان کو بلکہ ڈبل سپورٹ کر رہے ہیں. تو پولیٹیکلی دیکھیں ناظرین تو عمران خان کافی زیادہ ساؤنڈ اور اسٹرانگ ہوئے ہیں, اور اپوزیشن کافی کمزور ہوئی ہے. ایک تو بیانیہ ان سے چھن گیا, اور دوسرا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے عصر کے وقت روزہ توڑ دیا ہے. یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر نئے شوق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. تب تک فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.